وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، اللہ مجھے جنات میں انسانوں میں وہ لوگ ذرا ایک دفعہ دکھا تو صحیح، میرا وہ والد جو مجھے نماز پڑھنے کے لیے کبھی اس نے نہیں کہا، میری وہ ماں جس نے مجھے کبھی چوری کرنے سے منع نہیں کیا، میرے وہ بڑے جنہوں نے مجھے گالی دینے سے کبھی روکا نہیں ہے، دکھا مجھے وہ بڑے آج اللہ میں نے کیا کرنا ہے، نجعلہما تحت اقدامنا، آج میں اسے اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قیامت کا دن کا منظر ہے، سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھر سے تربیت کرنے والا کوئی نہیں، اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اپنے اعمال کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ ایک شخص اکیلا نیکی کرتا ہے، ایک شخص اپنے ساتھ 4 بندوں کو اور مسجد لے کے آتا ہے، 4 کے 4 جو نماز پڑھیں گے اپنی نماز کا ثواب تو اسے ملے گا، لیکن جو 4 لے کے آیا ہے کیا اس کے ثواب نہیں ملیں گے؟ حدیث ہے صحیح مسلم اور بخاری میں، جو نیکی کی طرف بلائے اس کے لیے وہی اجر ہے، وہی اجر ہے، اور جو برائی کی طرف بلائے اس کے لیے بھی پھر وہی اجر ہے۔ گناہ میں کمی نہیں ہے، کوئی چیز اچھی لگی ہے، میوزک ہے بیک گراؤنڈ میں، آپ اسے شیئر کر دیں، بے حیائی ہے، عریانی ہے، سٹیٹس لگا دیجئے، خود بھی گناہ کمائیے، اوروں کو بھی، جتنے لوگ 70 لوگ دیکھیں گے، 70 کے 70 قیامت کے دن آپ اپنا بھی بوجھ اٹھا کے آئیں گے، لوگوں کا بوجھ بھی اٹھا کے آئیں گے۔ اور اگر کوئی نیکی قرآن کی آیت شیئر کر دی تو پھر جس نے دیکھی ہے، چاہے آپ خود عمل نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ اس میرے بندے کے چہرے کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے امتی کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے، دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کون؟ میری حدیث کو سنے، آگے پہنچائے۔ ہو سکتا ہے سننے والا جو بیان کرنے والا ہے اس سے بھی زیادہ عمل کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اور تو بھئی داڑھی کسی کی نہ ہو وہ حدیث بیان کرے، جا پہلے داڑھی رکھ کے آ، کمال ہو گیا بھئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس شیطان آ کے بتا کے چلا جاتا ہے کہ رات کے وقت آپ آیت الکرسی پڑھیے، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، بخاری کی حدیث۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رد کے جھوٹا ہے، بات سچی کر گیا، لے لو بات صحیح کر کے گیا نا۔ کسی کے کردار، کسی کے اندر دل میں جھانکنے کی جو بات آپ سے کر رہا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ہے اس کو پرکھیے۔ فَتَبَيَّنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کوئی بندہ خبر لے کے آتا ہے اس کی تفتیش کیجئے، اس کو جانچ پڑتال کر کے اگر سچی ہے اس پہ عمل کیجئے، لوگوں کو سکھلائیے۔ صدقہ جاریہ، علم ينتفع به، علم انسان سکھلا کے جاتا ہے۔ اگر برائی کا علم دے کے گیا ہے تو گناہ جاریہ ہے، نیکی کا علم سکھلا کے گیا ہے تو صدقہ جاریہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، نیک اولاد۔ آپ کی اولاد کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنا کردار پیش کیجئے۔ بچے کو حفظ بعد میں کرائیے، پہلے اس کے ساتھ نماز کی عادت بنائیں۔ نماز دین کا ستون ہے، حفظ دین کا ستون نہیں ہے۔ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھے ہیں، بچے کو حفظ کی کلاس کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ یہ کیسے انسان سچا بن سکتا ہے؟ والد اسے کہے باہر جاؤ، جا کے کہہ دو کہ والد گھر میں نہیں ہے، میں اس بندے سے ملنا نہیں چاہتا۔ جھوٹ کس نے سکھایا ہے؟ آپ مر جائیں گے، مرنے کے بعد اگر بیٹا جھوٹ بول رہا ہے اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ آپ مر جائیں گے، بچہ بے نماز ہے، گناہ کس کے سر ہے؟ اس چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے اعمال کو چاہے تو، میرے ایک استاد تھے کہا کرتے تھے انسان کو چاہیے کہ تھوک کا کاروبار کرے، پرچون کا نہیں ہے، پرچون میں بچت کم ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، بچے کو کہنے کی توفیق نہیں ہے،
گھر کے اندر جو ماشاءاللہ زنانیاں ہیں ان کو بجائے ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کس نے کہنا ہے؟ مسجد میں تو آنا آپ نے بند کر دیا ہے، بالکل پابندی ہے، بازار میں جو مرضی کریں، 4 گھنٹے بازار میں گھوم کے آ جائیں، کبھی آپ کی جوں نہیں رینگے گی سر پہ۔ لیکن آپ کو کیا ہے مسجد کے لیے، نہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہے، جی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کمال ہو گیا بھائی، مساجد سے عورتیں دور ہیں، جب عورتیں ہی دور ہیں تو تربیت کس نے کرنی ہے؟ جس کی گود میں بچہ جوان ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اگر وہی بے نماز ہے تو پھر؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے، اکثر خطباء علماء اسے بیان کرتے ہیں، بات ٹھیک ہے، میں اس کو صرف ایک عربی کے مقولے کے طور پہ لیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تمہارا کوئی اچھا رشتہ آتا ہے نا کہیں سے، کسی کا رشتہ ہو رہا ہے برابری پہ، تو کر دیجئے دینداری دیکھ کے۔ اگر آپ نے وہ رشتہ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ روئے زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا۔ اگر وہ اچھی لڑکی کسی برے کے ہاتھ چلی گئی، اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ ایک مشرک اور پیر پرست کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، ساری نسل خراب ہو جائے گی۔ سیدنا نوح نے ایسے دعا نہیں کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کافر کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ کیوں؟ پوری نسل خراب آنی ہے، ملیاں میٹ کر ان کو نئی نسل اللہ پیدا کر۔ نیک بندوں کو اللہ نے بچایا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ نے بھری ہوئی کشتی میں پوری انسانیت کی نسل کو بچایا ہے۔ انسانوں کے ساتھ چرند پرند کے جوڑے بھی اللہ نے محفوظ کیے، وہاں سے نسل کو آگے چلایا ہے۔ نسل کو ختم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اجتماعی طور پہ اگر ایک بھی بری عورت بچ گئی، برے بچے جنے گی، نسل ساری خراب ہو جائے گی۔ صرف بچے تو ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا اصل آزمائش ہے، اصل آزمائش ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، ڈرو ان سے۔ کہیں یہی بیوی جس کی وجہ سے آپ اپنے والدین سے جھگڑتے ہیں، اور وہ والدین جس کی وجہ سے آپ اپنی بیگم سے جھگڑتے ہیں، کمال ہے۔ گھر کے اندر ساس ہے، بہو کو سارا دن تانے دیتی رہے اور کہتی ہے کہ بہو خدمت نہیں کرتی، میرے پوتے میرے نواسے میری عزت نہیں کرتے۔ کیوں کریں تیری عزت؟ تو نے اپنی عزت کرائی خود نہیں ہے، کرائی خود نہیں ہے، سارا دن تانا جوئی، عیب جوئی، غیبت، چغلی۔ ایک بندہ گھر سے باہر جاتا ہے، دوسرے بھائی کی دوسری کو شکایت، لڑائی فساد کون کراتا ہے گھروں کے اندر؟ کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، جادو نہیں ہوا، کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ان تمام برائیوں سے بچائے۔ مقصد صرف یہ ہے، اعمال آپ کے ہیں، ہمارے ہیں، صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں، گناہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے انتخاب کیسا کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی ہے، جب قیامت کے دن دیا جائے گا نا نامہ اعمال، تو کیا ہوگا؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم جب نامہ اعمال کو دیکھے گا نا، مشفقین، ڈر رہا ہوگا، مِمَّا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوگا، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات اس نے تو چھوڑی نہیں۔ اور اگر گناہ جاریہ والا معاملہ ہوا، پہاڑ اپنا بھی برائیوں کا، ہم اس چیز کو اب سمجھتے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے بخاری میں، منافق کی نشانی ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ ہلائے گا اڑ جائے گی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔
منافق جو ہوتا ہے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے ہاتھ کے ہلانے سے اڑ جائے گی بس ختم. لیکن جو مومن ہے وہ ہر لمحے ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی ایسا گمان کرتا ہے کہ میرے سر پہ کوئی پہاڑ ہے, ذرا سا سرکہ میرے اوپر پہاڑ گر جائے گا, ملیاں میٹ ہو جاؤں گا میں. اپنے جو آپ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, فتنے میں انسان مبتلا ہے, اور اس فتنے میں ہم ایسے گر چکے ہیں کہ گناہ ہمیں لگتا نہیں ہے. ایک گانا, ایک نامحرم لڑکی کی تصویر, کچھ بھی فحاشی, کچھ بھی آپ ایسا شیئر کرتے ہیں, ذرا سوچیے اگر مر گئے, اسی لمحے موت آ گئی. ابھی الیکشن آنے, ایک ٹھپا ہے ٹھپا, لیکن ٹھپا لگانے کے بعد 5 سال کے دوران اگر آپ کی موت آ گئی اور حکمران آپ نے صحیح انتخاب نہ کیا, صحیح بندے کو صحیح اس کے مقام پہ نہ پہنچایا, مر تو آپ جائیں گے لیکن قبر کے اندر آپ سے سوال و جواب ہونے والا ہے, آپ کو اس کی سزا ملنے والی ہے. سوچ سمجھ کے چنیے حکمران. اگر آپ اس نظام کا حصہ ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت